اللہ پاک سب کو صلاحیت دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی صلاحیتیں مختلف جگہوں پر لگ رہی ہیں۔ جیسے اوروں کو صلاحیت ملی ہے، ایسے ہماری اس مجمع کو بھی اور ہمارے جیسے اور جو ہمارے علاقوں میں ہیں ان کو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہمارا رجحان دین کی طرف کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم دیندار ہو گئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دین سیکھنے کی محنت پر پڑ چکے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ پاک نے ختم نبوت کی محنت میں مشغول فرما کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں ہمیں لگا دیا۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندے کہ جن کو اللہ پاک خیر اور بھلائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا ہے۔ دنیا میں جو خیر اور بھلائی وجود میں آتی ہے وہ ایسے ہی کہ متفق نہیں وجود میں آتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی استعمال ہوتے ہیں، ذریعے بڑھانے کے طور پر کوئی نہ کوئی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسی ہی دنیا میں جو برائی وجود میں آتی ہے وہ ایسی ہی وجود میں آتی ہے، اس کے وجود میں آنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انسان کوئی نہ کوئی آدمی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سناتا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ جو دنیا میں بھلائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی جو دنیا میں برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے۔ وَوَيْلٌ لِّمَن جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَبِغَةً لِلْخَيْرِ، کہ وہ بھلائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اور برائیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، کہ یہ خوش قسمت ہے۔ اور ایسے بھی بندے دنیا میں ہیں جو برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور بھلائیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کے رخ کو اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کی قدر کی توفیق دے، کیونکہ جس رخ پر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ ایسا طاقتور رخ ہے، ختم نبوت والی محنت۔ اللہ نے ایسا رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ میں اس کو گارے نبوت یقین کرتا ہوں۔ گارے نبوت یقین کرنے کا مطلب کہ جیسے قرن اول میں اس محنت کے ذریعے سے 600 سال کی بگڑی ہوئی زندگیاں صحیح ہوگی اور 600 سال کا بگڑا ہوا معاشرہ صحیح ہو گیا تھا، ایسے اگر اس محنت کو صحیح روپ سے کیا جائے تو یہ افراد کی ظاہری اور باطنی زندگیوں کو بھی صحیح کرے گا، اور معاشرے میں جتنا فساد ہے، ابھی جو ہم فساد دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فساد نہیں۔ جس وقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے وہ فساد ایسا سخت ترین فساد ہے کہ اس جیسا فساد اس سے پہلے کسی نے دیکھا، تو اتنا زمانہ 1400 سال گزرے، ایسا فساد آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نبیوں کو اس وقت محفوظ کرتے ہیں جس وقت زمین پر جہالت عام ہو جائے، گمراہی پھیل جائے، تو اللہ پاک نبیوں کا انتظام فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں تقریباً اللہ پاک نے 4000 نبی بھیجے، جن کے بارے بھی کرے فساد ہوا، فوراً اللہ نے نبی بھیجا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے، تقریباً 600 سال کے قریب۔ تو وہ فساد کتنا بھاری فساد ہوگا کہ لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے تھے۔ کیا اس زمانے کے بعد سے آج تک ہم نے اور آپ نے سنا کہ کسی نے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا؟ بچیوں کو زمین میں زندہ سربور کر دیتے تھے، کیا اس کے بعد سے آج تک ہم نے اور آپ نے سنا؟ لوگ پڑا ہوا خون چاٹ لے رہے ہیں، کیا اس کے بعد سے آج تک ہم نے سنا کسی نے پڑا ہوا خون چاٹنے کی رسم شروع کی ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت سے اتنا بگڑا ہوا معاشرہ اللہ پاک نے ایسا پاکیزہ اور خوبصورت معاشرہ بنایا کہ اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ زمانے کے بہترین لوگ ہیں، اولئک ھم خیر البریہ،
کہ جو مجمع پر محنت ہوئی ہے وہ اسی بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ تھے، لیکن حضور والی محنت نے اس معاشرے کے لوگوں کو ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی دھرتی کے بہترین لوگ ہیں۔ اور اس زمانے کے متعلق یہ بات فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، کہ زمانہ بھی بہترین ہو گیا اور زمانے والے بھی بہترین ہو گئے۔ مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے جو مجھے یہ محنت دی ہے میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ کار نبوت اگر ہے تو پھر ایسا ہی کام کرے گا جیسا اس نے قرن اول میں کام کیا ہے، بس کوشش اس کی ہو کہ اس کو ایسے کیا جائے جیسے اس کے کرنے کا حق ہے۔ گزشتہ دنوں میں رائے کے موقع پر ہمارے فاروق صاحب بیان کر رہے تھے ظہر کی مجلس میں، انہوں نے عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جب کام شروع ہوا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا الیاس صاحب کی مختلف باتیں پہنچتی رہی۔ تو حضرت یہ چاہتے تھے کہ بھائی مولانا الیاس صاحب آج کل کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کا مجھے صحیح علم کسی کے ذریعے سے ہو جائے۔ اللہ کی شان حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو کام کی طرف متوجہ کر دیا۔ کسی موقع پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے تو انہیں جماعت لے کر حضرت نے اسی طرف بھیج دیا۔ تو جب رائے پور کے علاقے میں گئے تو رائے پور میں حضرت کی مجلس لگتی تھی، تو عصر کے بعد مجلس میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کیونکہ عام طور سے معمول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وقت لے کر حاضر ہوتا ہے، پوچھ کر جاتا ہے۔ ایسے ہی بے وقتی پہنچ گئے، حالانکہ ان سے متعلق تھے، پوچھ کر جاتے تھے ہمیشہ۔ تو پوچھنے لگے کہ حضرت آپ ایسے کیسے حاضر ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جماعت کے ساتھ آیا ہوا ہوں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو کیا چاہیے، ان کو تو تلاش تھی کہ مجھے کوئی صحیح معلومات دے۔ تو فوراً پوچھنے لگے کہ آج کل حضرت دہلوی کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس چند باتیں لکھی ہوئی ہے، وہ میں سنا دوں جو وہ کہتے ہیں۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرماتے تھے کہ 40 باتیں حضرت کے دروازے پر لکھی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں کیا کیا کام کیے جائیں گے، اس کی 40 باتیں میں نے اس کو نوٹ کر لی تھی۔ تو میں کھڑا ہوا اور میں نے سنانا شروع کیا، حضرت یہ کرنا ہے، یہ فلاں فلاں 12 یا 14 باتیں ہوئی ہوگی کہ حضرت نے کہا بس بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ اس پر آدمی کام کرنے لگے اور عمل کر لے تو یہ آدمی کتب بن جائے گا، اور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو یہ آدمی کتب بن جائے گا۔ ابھی ہم لوگ ایک سفر میں تھے تو ہمارے شیخ صاحب عمرہ والے وہ بھی ساتھ میں تھے، ہمارے آپس میں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں براہ راست یہ بات مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کو ایسے کر لیا جائے جیسے کہا گیا تو یہ چیزیں آدمی کو کتب بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ایسی چیز ہمیں دی ہے، ہمارے اپنے ذوق کے ساتھ ہم لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ ہم سب کو یہ محنت نے کیسے کیسے دلدل میں سے نکال دیا۔ ورنہ جب تک ہمیں توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ہماری پچھلی زندگیوں کا ہم احتساب کریں کہ ہماری صبح شام کیسے تھی، ہمارا دوست سرکل کیسا تھا، اللہ نے مبارک محنت کے ذریعے سے ہمیں اس دلدل میں سے نکال دیا۔ اور دوسرا کہ ہم اور آپ ہزاروں لوگوں کے لیے بڑی خیر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کا استحضار بھی نہیں ہوگا اور یاد بھی نہیں ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ ابھی یہاں جو مجمع آیا ہوا ہے وہ صوبوں کا مجمع ہے۔ صوبوں کے ساتھ اضلاع جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اضلاع کے ساتھ حلقے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور حلقوں کے ساتھ مسجدیں اور مسجدوں کے ساتھ مسجدوں کے محلے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی ساری ہم لوگوں نے جو ہمارے مشاہدہ ساتھیوں نے آ کر جو کارگزاری سنائی ہے وہ ایسے تو نہیں ہو گیا ہوگا کہ بھائی جماعتیں خود بخود بن گئی اور جماعتیں خود بخود نکلنے لگے۔ ہمارے صوبے کے حضرات ماشاءاللہ جا کر اضلاع کے حضرات سے یہ ساری فکروں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے سنتے ہیں، پھر اضلاع کے حضرات وہ عورتوں کو حلقوں میں منتقل
تشکیل کرتے ہیں اور حلقوں کے حضرات اپنی مسجدوں میں اور پھر مسجد کی سطح سے پھر اپنے محلوں میں ساری باتیں منتقل ہوتی ہیں. تو بالواسطہ یہ ہمارا یہ صوبوں کے جو ذمہ داروں کا مجمع ہے وہ ان ساری خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی ہماری کمائی ہے, بہت بڑی کمائی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بیان میں حضرت فرماتے تھے کہ اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرتے ہو تم معمولی نہ سمجھو. آگے میں فرمایا کہ آدمی اپنی ذات سے چاہے کتنا بھی کچھ کر لے, کتنا بھی کر لے, اس کی وفات کے بعد اس سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ جو کچھ تو کر کے آیا ہے وہ تو نے کیسا کیا ہے. تو ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک ہم نے ایسا کیا ہے جیسا تو چاہتا ہے, اور ہم نے جتنا کرنے کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آیا اس میں سے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک میں اتنا 100% کر کے آیا ہوں جتنا تم نے ہم سے مطالبہ کیا تھا. اور اس کا بھی ہم دعویٰ نہیں بتا سکتے کہ اللہ پاک جو کچھ کیا ہے وہ تیرے لیے کیا ہے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ آدمی کے اپنے اعمال کے متعلق تو اللہ ان چیزوں کا سوال کریں گے کہ بتاؤ کس کے لیے کیا ہے اور کیسا کیا ہے اور کتنا کیا ہے. اور اس کے آگے یہ فرمایا کہ لیکن اگر تمہاری محنت سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں, ایک مثال دی کہ ایک آدمی اس کو نماز پڑھتے نہیں آتا, ایک محنت کرنے والے آدمی نے اس کو محنت میں اس پر محنت کر کے اس کو مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا. اس کو مسجد میں لا کر کھڑا کیا, اسے نماز پڑھنا نہیں آتا, وہ دوسرے آدمی کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے, کیسے صاحب کو دیکھ کر رکوع کر رہا ہے, کسی صاحب کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہے, کہ اس کے اندر کچا پن ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کے جو کچا پن ہے اس کے نام اعمال میں اس کے کچے عمل کا کچا پن لکھا جائے گا, لیکن اس کچے عمل کرنے والے کے کچے عمل کو لانے والے کے نام اعمال میں پکا پکا لکھا جائے گا, کیونکہ اس لانے والے نے اس کو پکا بنانے کے لیے سے مسجد میں لایا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے, یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے. ہم اپنے عمل میں اطمینان نہیں کر سکتے, ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے, لیکن میں اوروں کے لیے ذریعہ بنتا چلا جاؤں, میں ذریعہ بن گیا ہزاروں کے اور لاکھوں لوگوں کے لیے, تو وہ سارے کے سالوں کی زندگی میرے نام اعمال میں پکی پکی لکھی جائے گی. کل قیامت کے دن میرے نام اعمال میں ہزاروں نمازیں فرض, ہزاروں روپے اللہ کے نام پر خرچ کرنا اور ہزاروں حفاظ اور علماء. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری تھوڑی سی محنت سے کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. یہی ہمارے ساتھی کبھی اپنے علاقے میں چلتے پھرتے تھے تو مسجد میں کوئی کام کرنے والا عملہ نہیں تھا, 5, 25, 50 کا عملہ ہو گیا. بعض اس میں سفید ریش وہ ہوں گے کہ جو اپنے علاقے میں جس دن انہوں نے کام شروع کیا تھا پورے صوبے میں ایک بار بھی کام کرنے والے تھے, اب ماشاءاللہ پورے صوبے میں چہل پہل ہوئی پڑی. اب ان کو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ فلاں اور فلاں تھے, ان کے ذریعے سے یہ ساری شکلیں بنی ہیں, لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جتنی ان کی محنت کے ذریعے سے یہ خیر وجود میں آئی ہے, وہ یہ جانے نہ جانے کل قیامت کے دن یہ سارا ان کے نام اعمال میں جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی جانے نہ جانے, ہمیں وہ جان لے جس کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے, حضرت رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور ساتھیوں کا تعارف کروا رہے تھے کہ یہ ہمارے فلاں صاحب ہے, یہ ہمارے فلاں صاحب ہے, یہ ہمارے فلاں صاحب ہے, یہ ہمارے فلاں صاحب ہے. جب سب کا تعارف ہو گیا تو حضرت نے یہ بات فرمائی, ہاں بھائی ہمارے جاننے اور نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے, وہ جان لے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے. جس دن یہ جذبہ آپ میں بن جائے گا اس دن کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. نہ شورا اور نہ شورا میں آنے کا مسئلہ رہے گا, نہ شورا کے باہر جانے کا مسئلہ رہے گا کہ بھائی مجھے بدلہ کس کے لینا ہے, کہ مجھے تو بدلہ اللہ کے لیے لینا ہے, کہ مجھے کوئی جانے نہ جانے کیا ہوگا. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک مشن پر گئے ہوئے تھے ایک جگہ پر, تو وہ ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا حشر اس کو کہتے ہیں سرنگ والے آدمی کے ساتھ فرما. لکھنے والے نے لکھا تو لوگوں نے ان کے پوچھا کہ اس سرنگ والا آدمی کی جو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا حشر اس کے ساتھ فرما دے, اس آدمی کا کیا قصہ ہے, وہ آدمی کے کون ہے. حضرت مسلمہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک مشن پر گئے ہوئے تھے, ایک لڑائی میں گئے ہوئے تھے, تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, تو ہم
काफी दिन हमारे जब गुजर गए, हम परेशान थे कि क्या किया जाए। एक रास्ता सुरंग का था कि उस रास्ते से जाकर कोई आदमी अगर दरवाजे को खोल दे तो हमारा मामला हल हो जाएगा। तो लोगों को इससे पता चला कि ये चीज होने वाली है, तो हमने ऐलान किया कि है कोई जो आदमी जो पहलवान में काम करते। तो कोई आदमी सामने नहीं आया, इत्तेफाक से कोई आदमी गया और उसने ये काम कर दिया। हज़रत मसलमा जमात के अमीर थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब ये काम हो गया, मुसलमानों की फतह हो गई, उन्होंने अपने मजमे में ऐलान करवाया कि जिसने ये काम किया है वो हमारे सामने आए ताकि हम उसको हम देखें, हम उसका इकरार करना चाहते हैं। लेकिन कोई आदमी सामने नहीं आया। दूसरे दिन फिर ऐलान किया, दूसरे दिन भी कोई आदमी सामने नहीं आया। फिर तीसरे दिन ऐलान किया तो तीसरे दिन भी कोई आदमी सामने नहीं आया। तो जब 3 दिन हो गए, उन्होंने कसम दी मजमे से कि मैं कसम देकर कहता हूं कि वो जरूर आगे आए और मुझसे मिले। और अपने जो खैमे का जो चौकीदार था उसने कहा, दरबान उसने कहा कि वो आदमी जब भी आए रात या दिन में उसको जरूर मुझसे आकर आप मिलवाना। एक दिन रात को एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि मैं हजरत मसलमा से मिलना चाहता हूँ रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो वो जो दरबान था उसने कहा कि क्या आप वही सुरंग वाले आदमी तो नहीं हो? तो ये कहने लगे कि मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो फौरन हाथ पकड़कर उनके पास ले गए हजरत मसलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास। जब उनके पास पहुंचे हैं तो हजरत मसलमा से वो कहने लगे कि मैं उस आदमी को जानता हूं जो सुरंग वाला है, वो आपसे मिल सकता है बशर्ते कि आप उसकी 3 बातें कबूल कर लें। अजी क्या बातें हैं? अजी उसने ये कहा है, वो ये चाहता है कि आप उसका नाम न पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा आप उसको ये ना पूछें कि वो किस कबीले से है, और तीसरा उसके मुताबिक वो कहाँ का बाशिंदा है और क्या, वो कोई चीज आप नहीं पूछेंगे। तो कहने लगे कहा मैं उससे जरूर मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मुलाकात करवा दें, मैं कोई चीज इसमें से नहीं पूछूंगा। बस इतनी बात पूरी होने थी कि वो आदमी कहने लगा कि वो आदमी मैं हूं, और उसके बाद दूसरी मिनट में वहां से निकल गए स्पीड के साथ, तेजी के साथ, कि उसके इखलास को उसने ऐसा महसूस किया कि मेरा काम करना अल्लाह के लिए हो जाए, मुझे कोई शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे कोई पीठ सबका ये नहीं चाहिए। कहने लगे जिंदगी भर में हसरत करता रह गया कि वो कौन आदमी है। अपनी दुआओं में ये दुआ करते थे कि अल्लाह मेरा हशर उनके साथ फरमाओ, सुरंग वालों के साथ फरमाओ। फिर उन्होंने फरमाया हम अपना जायजा लें कि क्या हम में भी कोई सुरंग वाला आदमी मौजूद है? कि मेरा दायित्व और मेरा जज्बा, क्योंकि शैतान इससे तो नाउम्मीद हो गया कि हम और आप काम न करें, अल्लाह का फजल है किसी न किसी दर्जे में हम काम पर पड़ चुके हैं। अब वो कोशिश ये करेगा कि हमारे अमल को कहीं रिया से जख्मी कर दें, किसी अमल को सुबह से जख्मी कर दें, किसी के शोहरत के जज्बे से जख्मी कर दें। और जब क़यामत के दिन ये बात कही जाए कि भाई बदला उसी से ले लो जिसके लिए काम किया था। इसीलिए हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की एक बुजुर्ग बात सुना रहे थे कि जिस अमल में वजह अमल अल्लाह होगी वो तो अल्लाह के लिए हो गया, और अगर किसी अमल के करने में वजह अमल अल्लाह के अलावा और कोई चीज बनी तो ये अमल अल्लाह के अलावा हो जाएगा। जिस दिन ये जज्बा बन जाएगा तो उस दिन कोई आदमी अपने आप को नुमाया करने की नहीं सोचेगा कि मुझे आगे किया जाए, मुझे पूछा जाए या मेरे से मशवरा लिया जाए, बल्कि हर आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश में लगा। अल्लाह का फजल है, हमारा अल्लाह ने ऐसा मुबारक मजमा दिया है कि जो ऐसी खूबियों से भरा हुआ है। बस अब कोशिश ये करनी है कि शैतान जो है, शैतान जैसे चोर मालदार के घर में आता है, ऐसे शैतान ऐसे ही लोगों के पास आता है जिसकी जिंदगियां इन चीजों से ज्यादा करीब हो। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान पढ़ा था, उसमें हज़रत ने लिखा कि शैतान ज्यादा किसके पास आता है? क्या जिसकी जिंदगी जितनी ज्यादा सुन्नत और शरीयत के करीब है उसके पास शैतान की ताकत ज्यादा लगेगी। क्योंकि जिसकी जिंदगी में सुन्नत शरीयत नहीं है वो तो उसके अमल आसमान पर जा ही नहीं रहे, उसको शैतान को बहकाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके अमल तो आसमान पर जा ही नहीं रहे। जिसकी जितनी जिंदगी सुन्नत और शरीयत के करीब है उसी के अमल आसमानों पर जाए। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें इसमें मशगूल किया। अब कोशिश इस बात की करनी है कि जितना वो अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, और जो भी बाकी है उस पर हमारी नजर चली जाए।
اس لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ہو گیا اللہ اسے قبول فرما لے، باقی اب میں کتنا کر سکتا ہوں ان چیزوں کو سوچ کر اچھی تدبیر اختیار کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ حسن تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں، اے ابو ہریرہ، حسن تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں، کہ حسن تدبیر ہے۔ اور مائن اثر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ تم دین کے کام کے لیے ایسی تدبیر اختیار کرو جیسے تم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ تدبیر اختیار کرنے پڑے گی، کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے شکلیں بنانے کے لیے تدبیر اختیار کی، شکل بنانے کے لیے تدبیر اختیار کی۔ مکی زندگی کی تدبیریں الگ ملے گی اور مدنی زندگی کی تدبیریں الگ ملے گی۔ مدنی زندگی کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو ان سازگار حالات نہ ہونے میں کبھی کم ہمتی کی بات نہیں کی، کبھی دل ٹوٹے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ شام ابی طالب نے 3 سال تک ایسے گزارے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، مائیں بچوں کے رونے سے پریشان ہیں، لیکن کبھی اپنے مجمع میں کبھی کم ہمتی کی بات نہیں کی، ہمیشہ ہمت بڑھانے کی بات کی، تسلی کی بات کی، حوصلے بڑھانے کی بات کی۔ یہاں تک کہ کلیجے منہ کو آ گئے اور صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کہ جب دیکھ اور دنگ ہے، کہ ہمیشہ مثبت بات کہی اور ہمیشہ حوصلے بڑھانے کی اور ہمتیں بڑھانے کی بات کی۔ حالات یہ ہے کہ حرم میں کوئی نماز نہیں پڑھنے دے رہا، دار ارقم میں مشورے ہو رہے ہیں، اللہ نے اس میں لوگوں کے ایسے حوصلے بندھائے کہ 1 سے 2 ہوتے گئے، 2 سے 4، 4 سے 8، اور ہوتے ہوتے ایک عملہ اللہ نے تیار کر دیا۔ جب اچھا عملہ ہو گیا تو ضرورت پر ہجرت کی، تو اس میں ان کو ہجرت کروائی ہے، لیکن ہمت بندھانے کی بات کی۔ آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ کم ہمتی کی یا مایوسی کی بات کی ہو۔ اور مدینہ منورہ میں جب حالات سازگار ہو گئے تو وہاں سے اقتدام کی جو محنت کر رہی تھی اس کی تدبیر اختیار کی۔ 10 سال کے زمانے میں 150 جماعتیں بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے روانہ کیا، 10 سال 150 جماعتیں بنا کر روانہ کی، اور خود اپنی ذات سے 25 جماعتوں میں بنفس نفیس شریک ہو کر گئے، اور کم اور زیادہ وقت کے لیے مختلف جماعتیں بنا کر روانہ کی ہے۔ تو حالات مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی تنگی بھی ہو، کبھی خرابی بھی ہو، تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی لاتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک تنگی کے بعد 2 آسانی آتی ہے۔ جس مکے کو چھوڑ کر گئے تھے اللہ نے وہ مکہ بھی دے دیا، اور اللہ پاک نے پورے جزیرۃ العرب میں اللہ نے ان کی بات ان کی موجودگی میں چلا دی تھی۔ ہماری سوچ یہ کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں اپنے مجمع سے کروانی ہے اس کو اپنی ذات سے کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی تدبیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیز مجمع سے کہتے تھے وہ خود اپنی ذات سے کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام باتوں سے یہ بات اپنی بات سمجھاتے تھے، وہی بات اپنے عمل سے اپنے مجمع کو سمجھا رہے ہیں۔ خندق کھودنے کا موقع آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھودنے کے لیے مجمع کو لگا دیا اور خندق کی بات سمجھانے والے الگ ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات سے خود خندق کھودنے والوں میں شریک ہے، بلکہ مشکل کے پتھر کھودنے کی بات آئی تو مشکل پتھر کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ سفر میں ہے تو کام تقسیم ہو رہے ہیں، تو ان کام تقسیم میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ذمہ خود کام لے رہے ہیں کہ میں جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاؤں گا، لکڑیاں گیلی ہے، چولہا جلانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضور علیہ السلام کی گنجان گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے، لوگوں نے 1 پتھر باندھے ہیں، خود 2 پتھر باندھے ہیں، لوگوں سے 40واں حصہ زکات کا مانگ رہے ہیں۔ اپنی مثال ایسی بنائی کہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات تک حضور علیہ السلام کے گھر کے حالات سازگار نہیں ہوئے۔ تدفین کا موقع ہوتے ہوتے دیر ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں لوگ حضور کی زیارت کر رہے تھے۔ جب اندھیرا ہو گیا تھے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے رہے تھے، تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
नासिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अमीरान लोग टकरा कर गिर रहे हैं, घर में दिया जला दो ताकि लोगों को लोग नजर आए और टकराए नहीं। अम्मी जान ने फरमाया कि अगर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दिया जलाने का तेल होता तो हम उसको पेट में नहीं भर लेते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरीदी दे और घर के हालात साफ कर नहीं होते। हालांकि माले गनीमत मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है, जैसे सहाबा कोई चीजें मिल रही है ऐसे हुजूर को भी मिल रही थी, लेकिन अपनी जाती इसकी अमली मिसाल थे। लोगों से 5 नमाजों की बात कर लेती गई, खुद अपने घर में 8 नमाजों की पाबंदी ला सकती है। उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कहने वाला तो ठीक है कह रहा है, हमें करना तो हमें कि हर चीज को करके बता रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं और अजीमत के साथ की जा रही है, अजीमत के साथ। तो उसका नफा यह हुआ कि जो चीज अल्लाह के नबी इस्लाम चलाना चाहते थे आसानी के साथ वो मजमे में मुंतकिल हो गई। हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के मजमे से फरमाया हलक करा दीजिए, तो सहाबा में कोई खड़ा नहीं हुआ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला साथ में है, हैदर में जब तशरीफ ले गए उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या मैंने सहाबा से ये बात कही लेकिन वो अभी आमादा नहीं हो रहा, कोई खड़ा नहीं हुआ। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा पर इसका इतना बोझ है जिन्हें पता ही नहीं चला आप क्या फरमा रहे हैं। आप अपना हलक कराना शुरू कर दें, ये सारे अपने हलक करवा देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हलक करवाया सहाबा ने देखते ही अपने सर ऐसे मोड़े कि चमड़ियां छीन में खून निकल आया कि अपनी रात से उसको करके बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो चीज है कि हम अपने मजमे में जो चीज चलाना चाहते हैं कि हमारा जिम्मेदार उसको जाकर करता है वो चीज आसानी से मजमे में चल पड़ती है। आप देखें कुछ इलाकों के हालात, बस्तियों के और जिलों के और सूबों के हालात कि जिस जिले और सूबों के जिम्मेदार उन अमाल पर अभी तक अपनी माजूरियों के साथ है, जो अमाल हमारे बुजुर्गों ने बताया, उनको अपनी बात चलाने में देर नहीं लगती। बहुत बड़े दुख की बात यह हो जाती है कि कहने वाले अलग हो जाते हैं और करने वाले अलग हो जाते हैं। 2.5 घंटे समझाने वाले अलग हो गए और 2.5 घंटे करने वाले अलग हो गए। 3 दिन को समझाने वाले 50 हो गए और 3 दिन लगने वाले 50 भी नहीं। सालाना चिल्लों की तरलीफ देने वाले और 4 दिनों की तरलीफ देने वाले 20 हो गए और अपना सालाना चिल्ला लगाने वालों के साथ आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहला ये अमल कि अपनी बात चलाने के लिए उन अमाल के खुद पाबंद बन रहे हैं जिन अमाल की अपने मजमे में तरबियत दे रहे हैं, तो फिर उस अमल के चलने में देर नहीं लगी। इसलिए सहाबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नकल करते हैं वो इस तरह नकल करते हैं, मैंने अपने नबी अलैहि सलाम को यूं करते हुए देखा, मैंने अपने नबी अलैहि सलाम को यूं करते हुए देखा, बल्कि यूं फरमाते थे कि मैं तुझे हुजूर वाला ये अमल सिखाऊं, यूं करके दूसरे का मुंतकिल करते थे। हम सब ने कल कारदारी सुनी, कारदारी के बाद हर एक के सामने हर एक की बात आ गई कि भाई हमारे जिलों की अभी क्या पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि हमारे इलाकों में काम नहीं है। हम सब ने कारदारी सुनाई कि बाहर की जमात जब हमारे इलाके में आती है तो बाहर की जमात 3 दिन हमारी मस्जिद में ठहरती है। वो मस्जिद में 3 दिन ठहर कर वहां से नकद जमात बना लेती है, जबकि वो जमात तो उस मोहल्ले को जानती है, न वो मोहल्ले वालों को जानती है, और कितने फीसद हमारे मोहल्ले में तबलीग है उसको नहीं जानती, लेकिन उसके बावजूद 3 दिन की उसकी मेहनत में उस मस्जिद से नकद जमात को बना लेती है। आपका क्या ख्याल है कि अगर उस मस्जिद के जिम्मेदार चाहे 2-4 आदमी है, अगर एक जमात 3 दिन एक मस्जिद में ठहर कर एक जमात बना सकती है, तो क्या एक बस्ती में एक जिम्मेदार पूरा महीना ठहरता है तो क्या वो पूरा महीना ठहर कर अपनी 3 दिन की जमात नहीं बना सकता? साल में अपनी चिल्ले की जमात नहीं बना सकता? कोशिश इसकी करनी है। एक तो हमारा ये मजमा इसकी कोशिश करें कि हमारी अपनी माजूरियों के बावजूद और अपनी तमाम चीजों के बावजूद उन शक्लों पर हमारा जीना बाकी रहे जिन शक्लों पर हमारी शुरुआत हुई थी। एक बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग बन गए तो वो तस्वीर पढ़ रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े बुजुर्ग होकर ये तस्वीर पढ़ते हैं, कैसी तस्वीर में बुजुर्ग बनाया है, तो उस तस्वीर को हम कैसे छोड़ देंगे? हम जिस दिन तबलीग में लगे थे उस तबलीग में हमारी जो शुरू की चीज थी कि हमारा एहतिमाम से चिल्ले लग रहे थे, एहतिमाम से हमारे सहूरे लग रहे थे, एहतिमाम से हमारे दो गश्त हो रहे थे,
اور اہتمام سے ہمارے اعمال ہو رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کرے کہ ہماری موت تک ہم سے جدا نہ ہو. اگر اتنا بڑا مجموعہ اگر اپنا سالانہ چولہے کا اہتمام کر لے تو اتنے یہ جتنا مجموعہ بیٹھا ہے اتنی جماعتیں ہماری پکی تھکی ہو گئی, کہیں نہیں گئی. اور اگر اتنا بڑا مجموعہ ماہانہ 3 دن لگا دے جو یہاں بھی آیا 600 کا, تو 600 جماعتیں ہماری ماہانہ 3 دن کی کہیں نہیں گئی. میں اپنا جائزہ لوں کہ میرا چلا کب لگا, میں اور کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو جائزہ لوں کہ میرے 3 دن کب لگے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت نہیں بن پا رہی, تو جماعت تو میں نہیں کہہ رہا اس میں جماعت نہیں بنی. تو پہلا تقاضا اس کا یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی ذاتی ضرورت کی چیز ہے, کیونکہ ایک ذمہ دار اگر اپنے وقت پر اپنا وقت لگاتا ہے تو بڑے بڑے نفع ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک اسے خود تازہ کر دیں گے. تازگی کی وجہ سے یہ جو مبارک محنت ہے وہ ایمان کو تازہ کرتی ہے. مولانا الیاس صاحب کا جو مقصود ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ تو لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا ہے, اگر میں اس کا نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. تحریک ایمان, جیسے یہ محنت اوروں کی ایمان میں اضافہ کرتی ہے میرے میں بھی کرے گی, اور جب یہ چھوٹے گا تو جیسے اوروں میں ذوق آئے گا مجھ میں بھی ذوق آئے گا, اور جب مجھ میں ذوق آیا تو اس کا ذوق تو اگر میری محنت چھوٹی ہے تو میرے یقین میں ذوق آنا ہی آنا ہے. میرا ذوق مجھے اس میں مختلف